مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ ایمی حاضر ہے۔ پروگرام میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ہم اپنے تمام ناظرین کے بہت مشکور ہیں جو ہمارے پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں جو تبدیلی کی گئی ہے، بہت سے ناظرین نے اس کو سراہا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کہ تثلیث کو سائنٹیفکلی کیسے پروف کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارا پروگرام سائنس کے تعلق سے ہے تو ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ تثلیث کو سائنٹیفکلی کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں پاسٹر شرجیل اور بردر نوید۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ سسٹر۔ جیسا ہم سے سوال کیا گیا کہ سائنٹیفکلی ہم کس طرح سے تثلیث کو ثابت کر سکتے ہیں، تو آپ دونوں کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے پاسٹر شرجیل صاحب آپ بتائیے۔ سائنسی لحاظ سے تثلیث کو ثابت کرنا ابھی، ویسے معاشرتی لحاظ سے بھی ثابت کرنا ابھی تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے دنیا میں جو خالق کو بیان کر سکے، اور انسان کا علم اور انسان کی عقل اتنی محدود ہے کہ وہ خالق کی لامحدود وسعتوں کو بیان کر سکے۔ استثناء کی کتاب 29ویں باب کی 29ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ غیب کا علم تو خدا کے پاس ہے، لیکن جو باتیں اس نے ہم پر ظاہر کی ہیں وہ ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو یعنی عالم الغیب وہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور تثلیث کو ہم ویسے بیان کر دیں کہ ہاں جی یہ تثلیث ہے، تو اس کے لیے ہم صرف خدا نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو خدا سے تشبیہ دیں، لیکن صرف انسان کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم اپنے علمی معیار میں اضافہ کر سکیں اور ہم خدا کو مزید بہتر طور پر جان کر اس کی عظمت، اس کی بزرگی کو پہچانیں اور اس کی پرستش درست طور پر کرنے کے قابل ہو جائیں، تو اس کے لیے مختلف مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے لیے مختلف مثالیں دیتے ہیں، بہت کچھ ہے دنیا میں جس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ پہلے میں بائبل مقدس میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خدا نے شروع میں حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو چنا، اور صرف انہی کے بارے میں کہا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، اس کو وعدے کا بیٹا دیا گیا جو اسحاق تھا۔ اس کے بعد یعقوب نبی ہیں جو بنی اسرائیل جن سے پیدا ہوا، جو اسرائیل کہلائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے بارے میں خدا نے کہا کہ ان کا کیا ہے؟ وہ شمار سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہوگا، آسمان کے ستاروں کی طرح ہوگا۔ تو وہ تینوں شخصیات وہاں پر کیا ہیں؟ وہ ایک ہی جوہر رکھنے والے، ان کی ذات ایک ہے، وہ انسان ہیں، اور ان میں چناؤ کی صلاحیت ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ برابر حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ الگ الگ شخصیات بھی ہیں۔ وہ تثلیث کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر خدا نے جو شروع میں پیدائش میں وہ تین خاص روشنی دینے والی چیزیں بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، اور پھر ستارے خلق کیے۔ تو سورج وہ کیا ہے؟ وہ گرمی اور حدت دینے کا منبع ہے، ماخذ ہے۔ چاند، اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور چاند خون ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ بیٹے کا خون ہوا تھا، یسوع مسیح کا خون ہوا ہے، اس کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ وہ تثلیث کے دوسرے اقنوم کو ظاہر کرتا ہے، اور ستارے بے شمار ہیں۔ وہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے جو بے شمار ایمانداروں میں روشنی کا ماخذ ہے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ تو وہ تثلیث کو بیان کر رہے ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد حضرت نوح سے کہا گیا کہ تو کشتی بنا، اور اس کشتی میں 3 منزلیں بنانا، 3 درجے بنانا۔ تو وہ تینوں منازل جو ہیں وہ تثلیث کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب اس میں ایک ہی دروازہ رکھا گیا جو درمیانی حصے میں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی منزل، دوسری منزل اور تیسری منزل۔ اب درمیانی منزل میں دروازہ رکھا گیا جس سے انٹرنس ہو سکتی تھی، جس سے داخلہ ممکن تھا، یا جس سے اخراج ممکن تھا۔
اب یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں کہا کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، تو وہ تثلیث کو وہ کیا ہے، وہ کشتی ظاہر کر رہی تھی۔ جو لوگ اس کشتی کے اندر گئے، جتنی جانیں اور جانور اس میں گئے، وہی زندہ بچے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کے پاس جانے سے ہی نجات ممکن تھی۔ خدا تخلیق میں بھی ظاہر کر رہا تھا، اور تثلیث کے ذریعے بھی خدا کا مقصد یہی ہے کہ نجات کیسے ممکن ہے۔ تو یہ چند ایک جو مثالیں ہیں، اور یہ بائبل مقدس بھری پڑی ہے اس قسم کی مثالوں سے کہ اس میں وہ تثلیث کو کیسے کیسے ظاہر کرتا ہے۔ اور جب ہم سائنسی لحاظ کی بات کریں تو سائنسی لحاظ سے ہم وقت کو دیکھتے ہیں، ٹائم، ماضی ہے، موجودہ حال ہے، اور پھر مستقبل ہے، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ یہ تینوں وقت ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ جو گزشتہ ہے وہ موجودہ سے پیوستہ ہے، اور جو موجودہ ہے وہ مستقبل سے پیوستہ ہے، لیکن نہ ہم گزشتہ کو صحیح طور پر دیکھ پاتے اور نہ ہم مستقبل کو دیکھ پاتے، لیکن یہ تینوں آپس میں منسلک رہتے ہیں، اور تینوں الگ الگ بھی ہیں۔ جو کچھ ماضی میں ہے وہ موجودہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ حال میں نہیں ہو رہا، وہ پریزنٹ میں نہیں ہے، تو اور جو پریزنٹ میں ہے وہ مستقبل میں نہیں ہوتا نظر آتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ تثلیث کی ایک بہترین مثال ہے ٹائم، میتھمیٹیکلی اس کو 3 ڈائمنشنز میں بھی ہم جان سکتے ہیں۔ جیسے ایکس، وائی اور زی ڈائمنشنز ہیں، وہ بھی تینوں ڈائمنشنز اسی چیز کو جنہیں بودھ کہا جاتا ہے، وہ بھی تثلیث کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ پوری کائنات جتنا بھی میٹیریل ہے، جتنا بھی میٹر ہے، مادہ ہے، وہ کیا ہے، انہی 3 ڈائمنشنز پر مبنی ہے، اور وہ ایکس، وائی اور زی سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ ایک گول بال جو ہے، گیند جو ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ انہی 3 ڈائمنشنز پر مشتمل ہے۔ ان میں سے آپ اگر کسی کمرے کو دیکھ لیں، اس کے کونے کے جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں 3 لکیریں ہوتی ہیں، ایک چھت کی ایک طرف جاتی ہے، دوسری طرف، اور ایک تیسری نیچے کی طرف آتی ہے یا اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو وہ تینوں کیا ہیں، ایک دوسرے پر 90 کے اینگل پر ہوتی، 90 درجے کے زاویے پر ہوتی، وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے، کسی بھی عمارت کی بنیاد ہیں، کسی بھی چیز کی بنیاد ہیں، وہ ان کو آپ کیا ہے، محدود کریں تو ایک چھوٹے سے نقطے میں سما جائیں، وہ تینوں لکیریں، تینوں ڈائمنشنز، اور اگر آپ ان کو وسیع کریں، وسعت دیں، تو وہ پوری کائنات کو اپنے اندر سمو سکتی، وہ اتنی وسیع ہو جائے گی۔ تو یہ سائنٹیفکلی اس کو بہت ہی سادہ انداز میں اگر ہم بیان کریں تو یہ کیا چیز ہے، یہ تثلیث کی علامتیں ہیں جو سمجھنے کے لیے ضروری تھیں۔ اور بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تو میں اس میں یہ مثالیں کافی سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے مثالیں دی اور اس بات کو واضح کیا۔ بردر نوید، اب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بھی ایک سائنس ٹیچر ہیں، تو تثلیث کو سائنٹیفکلی ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سسٹر ایمی۔ بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ان کی بات کی تائید کروں گا کہ خدا کی ذات اور تثلیث کو دنیا کے علوم سے ثابت کرنا وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی دنیا کی چیزیں، ہمارا انسانی علم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں خدا کے جلال اور خدا کی گلوری کی طرف لے کے جاتا ہے، جس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارا خدا کیسا ہے۔ اگر ہم سورج ہی کی مثال لیں تو سورج سے ہمیں گرمی جو اس کی حدت ہے وہ بھی فیل کرتے ہیں، اور سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ٹریول کر کے زمین پر آ رہی ہوتی ہیں، اور جب ایک انسان اس دھوپ میں بیٹھتا ہے تو وہی حدت جو گرمی جو ہے اس کے بدن کے اندر جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھنے میں ایک ہی سورج ہے، لیکن وہ 3 طرح سے فنکشن کر رہا ہے۔ ایک وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کی ریز جو ہیں وہ ٹریول کر رہی ہیں کروڑوں مائلز، وہ زمین تک آ رہی ہیں، اور لوگ اس کی تپش کو یا گرمی کو، حدت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہے۔ اور اگر آپ انڈا دیکھیں تو ایک ایگ کے بھی 3 پارٹس ہیں، اس کا شیل ہے اور اس کی جھلی ہے، بلومن جس کو کہتے ہیں، اور اس کے نیچے اس کی یolk ہے، لیکن آپ کیا اس کو بولیں گے وہ 3 انڈے ہیں؟ انڈا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں تثلیث، کیونکہ
قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے دنیا میں بہت ساری نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر، قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ذات کو دیکھ سکتے ہیں۔ سمود کس کے خط میں لکھا ہے کہ خدا اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، ہم نہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، نہ پورے طور پر ہم خدا کے جلال کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی چیزیں، سائنس ہے یا سیکولر علم ہے، اس سے ہم خدا کے جلال کی طرف، ایکچولی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز تھنگز آر ناٹ دا گلوری آف گاڈ۔ یہ بھی ایک غلط اصطلاح یوز کی جاتی ہے کہ بہت دفعہ ہم پہاڑ کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں، ہم دریاؤں کو دیکھیں، ہم پھلوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو، قدرت کے نظاروں کو دیکھ کے تو انسان کہتا ہے کہ دس از دا گلوری آف گاڈ، بٹ آئی سے دیٹ دس از اے رانگ اسٹیٹمنٹ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایکچولی دا تھنگ از دس، دیز تھنگس دے آر لیڈنگ ٹو دا گلوری آف گاڈ۔ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خدا کی گلوری، ہمارا خدا کتنا بڑا خدا ہے۔ ایکچولی دے آر ریپرزینٹنگ دا گلوری آف گاڈ، دے آر لیڈنگ ٹو دا گلوری آف گاڈ۔ تو دنیا کے علوم جو ہے وہ ہمیں خدا کی گلوری کا راستہ دکھاتے ہیں کہ خدا کی گلوری کیسی ہے۔ ایک بہت بڑا رائٹر ہے بیپٹسٹ جان پائپر، اگر آپ نے سنا ہے تو اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے پیکولر گلوری، تو اس میں سے یہ چیز میں نے پڑھی، اگر آپ بھی نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بک اویلیبل ہو سکتی ہے۔ اب میں چونکہ سائنس سے زیادہ میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں، تو دنیا کی سائنس کی بات بھائی نے کافی کی، میں تھوڑا سا میتھمیٹیکلی آپ کو بتاؤں گا کہ میتھ بھی اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ تثلیث کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، کوئی بھی آپ نمبر لکھتے ہیں، اگر آپ نے الجبرے سے تھوڑی بہت آپ کی دلچسپی میتھ سے ہو تو الجبرے میں آپ ویریبل لکھیں، ایکس فار ایگزامپل لکھا آپ نے، ایکس آپ لکھیں گے تو اب وہ ایکس ایک نہیں ہے، اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں کچھ چیزیں ہیں، لیکن ہمیں ایک ہی ایکس نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بھی 1 ہے، اس کا کویفیشنٹ بھی 1 ہے، اور اس کی بیس میں بھی 1 ہے۔ اوپر والی جو والی اس کو ایکسپوننٹ کہتے ہیں، وہ اس کی ایکسپونینشیل فارم ہے، وہ بھی 1 ہے۔ ساتھ اس کے جو لیفٹ سائڈ پہ 1 ہوتا ہے، وہ اس کا کویفیشنٹ ہے، وہ بھی 1 ہے۔ اس کی بیس میں جائیں تو بیس میں بھی 1 ہے، بٹ دس از اے ایکس، وہ پھر بھی ایکس۔ اگر ہم 1 ہی لکھ لیں، صرف ایکس کی بات نہیں، 1 ہی لکھ لیں تو اس 1 کے راؤنڈ اباؤٹ میں بھی یہی چیزیں بنیں گی۔ 1 کے اوپر بھی 1 ہوگا، 1 کی لیفٹ سائڈ پہ بھی 1 ہوگا، 1 کے نیچے بھی 1 ہوگا، بٹ یو کانٹ سے these are 4 1 or these are 3 1s, they are 1, they cannot be added، ان کو جمع نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کا کوئی بھی آپ نمبر لکھتے ہیں تو وہ تثلیث میں ہی لکھا جاتا ہے، اور میرا خیال میتھمیٹیکلی یہ اگر جو سمجھ رکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی اگزامپل ہو سکتی ہے کہ دنیا کا ہر نمبر جو آپ لکھتے ہیں وہ تثلیث میں ہی لکھا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی 1 کہلاتا ہے۔ آئیں اب ہم اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع بھی پیدائش کی کتاب کے تعلق سے ہی ہے۔ پیدائش کی کتاب کے بیان کے مطابق خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر تخلیق کیا۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک انسان ایک اندیکھے خدا کی شبیہ پر کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اسی پہ ہم اپنی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بردر نبید کو موقع دینا چاہوں گی کہ وہ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو سسٹر ایمی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اپنے امیج پر پیدا کیا، تو اس میں بھی ایک گہرائی ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں جو انسانوں کا ایک سادہ فہم خیال ہے کہ شاید انسان کو دیکھ کر انہیں یہ لگتا ہے کہ خدا بھی ایسا ہے۔ جب ہم یہ کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا تو شاید خدا کی بھی ایسی ہی شبیہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے جتنا ہماری سمجھ کے مطابق، لیکن خدا کی فارم کا ہمیں علم نہیں ہے کہ خدا کی کیا فارم ہے، خدا کی کیا شبیہ ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے حوالے سے ہم یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو بات ہمیں سکھائی اور انجیل کے اندر بھی لکھی گئی، اس نے کہا کہ جب اس کے شاگردوں نے کہا کہ باپ کو ہمیں دکھا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو ایک طرح سے جو ہمارا سادہ فہم جو سمجھ ہے وہ بھی کسی حد تک ہم ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا بھی ایسا ہوگا۔
جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور پھر خداوند یسوع مسیح اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں، مطلب کہ ان کی جو یکتائی ہے، یونٹی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ جیسا خداوند یسوع مسیح ہے اور ویسا ہی خدا باپ ہوگا اور ویسا ہی روح القدس ہوگا۔ لیکن تو بھی اس ورڈ کے اندر بہت گہرے معنی جو ہیں وہ پنہاں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس پہلو پر جو انسان جو ہے وہ خدا کی مانند ہے، یا کون سی صفات کی بنا پر جو انسان وہ خدا کی مانند ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے شاید وہ فزیکل اپیرنس سمجھتے ہیں کہ شاید فزیکلی انسان خدا کی مانند، لیکن جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ شخصیت کے اعتبار سے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس الگ الگ ہیں، لیکن وہ اپنے جوہر کے اعتبار سے، اپنی پاور کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے وہ ایک ہیں، یعنی تینوں کی جو یکتائی ہے ان کی پاور اور قدرت اور تخلیق کے کام ہے وہ ایک ہے، لیکن وہ شخصیت کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہیں۔ خدا باپ کی الگ شخصیت ہے، خدا بیٹے کی الگ شخصیت ہے، اور خدا روح القدس کی الگ شخصیت ہے۔ اب یہ جو انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کن صفات کی بنا پر انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ کی مانند ہے۔ وہ فارم کو اگر ہم تھوڑا سا فارم کے اس سے نکلیں، جو فارم کی ایک سمجھ ہے کہ شاید انسان جو ہے وہ بھی خدا کی مانند ہے، تو میرا خیال ہے تو اس میں یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ میٹر میں ویسا نہیں ہے جیسا خدا کا میٹر ہے، یا جوہر آپ کہہ لیں، اس کے لیے دوسرا ورڈ جو اسینس ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے انگلش میں میٹر، اس میں انسان خدا کی مانند نہیں ہے، لیکن وہ فارم میں وہ خدا کی مانند ہو سکتا ہے، کیونکہ جو خدا کا جوہر ہے وہ انسان کا جوہر نہیں ہے۔ وہ خدا باپ، خدا بیٹی اور خدا روح القدس کا جوہر ایک ہے، لیکن انسان کا جوہر جو ہے وہ مٹی ہے، لیکن خدا کا جوہر تو مٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسنس میں، جوہر میں وہ خدا کی مانند نہیں ہے، لیکن جو ایک فارم خدا کی ہماری ذہن میں آتی ہے کہ جس کا یسوع مسیح نے بھی ذکر کیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فارم میں خدا کی مانند ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس میں جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کی جو ہیبرو ٹرانسلیشن کے مطابق لائکنس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ریزیمبلنس ہے، اور ریزیمبلنس جو ہے وہ بہت دفعہ آؤٹ ورڈ چیزوں سے لی جاتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جس چیز سے آپ ریزیمبل کر رہے ہیں اس کے انر ورڈ بھی وہ ویسا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتاب، میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب اور یہ کتاب ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کے اندر جو پیپر ہے وہ کسی اور مٹیریل کا ہو، اس کے اندر پیپر کسی اور مٹیریل کا ہو، کپڑوں میں بھی، کپڑوں کے اندر بھی ہمیں لائکنس نظر آ سکتی ہے۔ تو جو لائکنس ہے وہ کہہ لیں کہ آؤٹ ورڈ چیزوں کو دیکھنے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ چیز ایک جیسی ہے، لیکن ان کے اندر، ان کے کہہ لیں کہ ساخت میں، ان کی بناوٹ میں، اسینس ان کا کیا ہے، جوہر کیا ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ بردر نوید۔ اب ہم پاسٹر صاحب کے ساتھ آتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے کہ کس طرح سے انسان خدا کی شبیہ پر ہے یا ہو سکتا ہے؟ بالکل، اس میں 2-3 چیزوں کا ذکر کروں گا کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر جو بنایا ہے، اس میں اس نے پہلی چیز لی ہے پرسنالٹی۔ انسان کو جیسے خدا کی ایک پرسنالٹی ہے، خدا ایک پرسنالٹی رکھتا ہے، شخصیت رکھتا ہے، ویسے ہی انسان کو اس نے پرسنالٹی دی ہے۔ دوسری چیز اس نے دی ہے چناؤ کی صلاحیت۔ خدا چناؤ کرتا ہے چیزوں کا، ویسے ہی اس نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ صفت رکھی ہے کہ وہ چیزوں میں چناؤ کر سکے، اچھائی میں، برائی میں، رنگوں میں اور دوسری چیزوں میں وہ امتیاز کرے اور چناؤ کرے۔ اور جانوروں میں یہ صرف نہیں پائی جاتی، وہ چناؤ نہیں کر سکتے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہے اچھائی اور برائی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت۔ یہ چیز جو خدا کے اندر تھی، وہ صفت بھی خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے تخلیقی صلاحیت۔ وہ خدا کے اندر بھی تخلیقی صلاحیت موجود ہے، اور خدا نے انسان کے اندر بھی تخلیقی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان بھی چیزوں کو خلق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور پھر پانچویں چیز ہے، خدا جس طرح سے تمام کائنات کا حکمران ہے، خدا نے انسان میں بھی یہ صفت رکھی کہ وہ تمام مخلوقات پر خدا کے بعد کیا ہے، وہ حکومت کرے۔
یہ خدا نے یہ کچھ 4-5 چیزیں جو میری سمجھ کے مطابق میں اس کو بہت محدود کر رہا ہوں کہ خدا نے ان صفات کے تحت جو ہے وہ اپنی صورت اور اپنی شبیہ اس پر منتقل کی ہے۔ خدا کی ذات میں بے شمار صفات ہیں، جیسے وہ ازلی ہے، ابدی، غیور، نیک، پاک، سب کچھ ہے وہ اس میں سے چند چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن جو یہ خاص باتیں جو بظاہر نظر بھی آتی کہ وہ انسان جو تھا، جو زمین پر بنایا گیا تھا، وہ انسان خدا کی ذات کا اظہار بھی کرے، اس کی صورت اور شبیہ کا اظہار کرتے ہوئے، وہ کیا ہے، اس میں یہ صفات موجود ہیں کہ وہ شخصیت رکھتا ہے، وہ چناؤ کر سکتا ہے، وہ اچھائی اور برائی میں امتیاز جانتا ہے، اور وہ تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور خدا کی مانند کیا ہے، وہ پوری کائنات پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 5 باتیں جو ہیں یہ صورت اور شبیہ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھیں جو خدا نے انسان میں رکھی۔ اور یہاں میں آپ ہی کی بات میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو باقی جاندار ہیں اور انسانوں میں ایک واضح فرق ہے کہ انسان کے اندر روح ہے اور خدا کی بھی روح ہے، لیکن جانوروں میں روح نہیں ہوتی، تو ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی شبیہ میں شامل ہوتی ہے۔ یہ اس سے آگے والی آیات میں جب جو ہے وہ باغ عدن میں خدا نے آدم کو رکھنا تھا نا، تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس وقت اس میں روح منتقل کی گئی ہے تاکہ وہ زندہ شخصیت بن جائے، تو وہ اس کی صورت اور شبیہ سے منسلک ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک الگ ہستی بھی رکھتی ہے، اور ہم جیسے وہ خدا تثلیث ہے، خدا میں 3 اقانیم ہیں، ویسے ہی انسان بھی 3 اقانیم پر مشتمل ہے، جیسے پہلے بات کی گئی، اور ہم بہت بار اس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ انسان بدن رکھتا ہے، جان رکھتا ہے اور روح رکھتا ہے۔ بدن کو نکال دیں، جان اور روح وہیں پر رہنے دیں، جان میں خون کو کہہ رہا ہوں، اور ان دونوں چیزوں کو باڈی کے اندر رہنے دیں۔ سانس جو ہے وہ ہوا یا روح کو ظاہر کرتا ہے، اگر یہ چیزیں موجود ہوں اور باڈی کو اوپر سے آپ چھیل دیں تو وہ تب بھی زندہ نہیں رہے گا، اور اگر آپ سانس کسی کا روک دیں اور اس میں جان بھی موجود ہے اور باڈی بھی سلامت ہے تو بھی وہ زندہ نہیں رہے گا، اور اگر کسی کا خون اس کی نسوں سے نکال دیا جائے تو وہ کیا ہوگا، تب بھی وہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں بیک وقت انسانی زندگی میں موجود ہونا ضروری ہیں۔ اسی طرح سے خدا نے تثلیث کو ظاہر کیا ہے، اور جو معترضین یہ کہتے ہیں کہ جی تثلیث کا معمہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اور تثلیث بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اس کا کوئی وجود ممکن نہیں، تو ان کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان بذات خود اپنے آپ کو 100% سمجھ نہیں سکتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا انسان کا وجود ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان میں زندگی، انسان میں جان ہے، بدن ہے اور روح ہے، تو یہ تثلیث کی واضح کیا ہے، تصویر ہے۔ اور پھر میں ان سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنا برین دیکھا ہے، اپنا دماغ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی شخص نے بھی اپنا دماغ نہیں دیکھا، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اسے دیکھنا ہوگا تو ہمیں اپنے آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے خدا تعالیٰ کی ذات میں تینوں شخصیات موجود ہیں، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بردر نوید، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ بالکل، میں بردر کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا۔ پاسٹر شرجیل نے جو بات کی وہ خدا کی صفات ہیں، یعنی خدا کی کچھ ایسی صفات ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ مشترکہ صفات ہیں، یعنی وہ انسان میں بھی ہوتی ہیں اور خدا میں بھی ہوتی ہیں، جن کا ذکر بردر نے کر دیا۔ اور کچھ صفات ایسی ہیں جو خدا کی غیر مشترکہ ہیں، خدا ان صفات میں انسان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتا، تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان صفات کی بنا پر جو انسان کا امیج ہے وہ خدا کی مانند ہے۔ مثلا جن کا بردر نے ذکر کیا کہ خدا رحیم ہے، تو انسان کے اندر بھی رحم کی صفت جو موجود ہے۔ پھر خدا غیور ہے، تو انسان بھی دیکھیں کسی غیرت کی جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے۔ پھر خدا پاک ہے، تو کسی حد تک خدا نے پاکیزگی کا ایلیمنٹ انسان کے اندر بھی رکھا ہے۔ لیکن جو خدا کی غیر مشترکہ صفات ہیں، وہ مثلا خدا ازلی ہے، گاڈ از اٹرنل، تو دس ایٹریبیوٹ کی ناٹ بی شیئرڈ ود ہیومن بینگ، یہ انسان کے ساتھ نہیں مشترکہ۔ پھر خدا جلالی ہے، تو خدا جلال سے بڑا خدا ہے، اور پھر خدا لا خطا، خدا اس میں کوئی
یعنی کہ خدا نہیں ہے، وہ خدا سے پاک ہے. لیکن میرے لیے جو خوشی کی بات ہے کہ خدا اپنی ان صفات میں بھی انسان کو شریک کرے گا، سب میں تو نہیں. لیکن ایک ہوپ ہمارے لیے ہے جس صفت میں خدا ہمیں اپنی غیر مشترکہ صفات میں بھی شامل کرے گا. اور وہ کون سی ہے؟ اور وہ تب ملے گی جب ہم زمین پر رہتے ہوئے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں. تو جب اس کی سیکنڈ کمنگ ہوگی تو لکھا ہے کہ جب جیسے ہی نرسنگا پھونکا جائے گا تو جن کے بدن جو قبروں میں ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے، اور پھر باقی جو ہم زندہ ہیں وہ بھی بدل جائیں گے. کیا کہ ہمارا بدن یہی ہوگا، لیکن ہمیں بھی کون سا بدن ملے گا؟ جلالی بدن ملے گا. اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جیسے مسیح آسمان پر ہوگا ویسے ہی اس کے لوگ ہوں گے، اس کے فالوور بھی ہوں گے. تو ہمارے لیے ایک بڑی امید کی بات یہ ہے کہ انہی ہمارے بدن جو جی اٹھیں گے، جو ابھی کمزوری کی حالت میں ہیں، ابھی گناہ کی حالت میں ہیں، جو فنا کی کہنے کے زد میں ہیں، لیکن جب وہ خدا کے جلال کے وسیلہ سے جی اٹھیں گے تو وہ بھی جلالی بدن ملیں گے، اور ہم بھی آسمان پر مسیح کی مانند ہوں گے، جس کا ذکر کرنتھیوں کے پہلے خط اس کے 15 باب میں ہے کہ پہلا پھل مسیح ہے، اور اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہیں جو مسیح کے فالوورز ہیں. تو وہ بھی کہہ لیں کہ جلالی بدنوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آسمان پر خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گے، صرف پرستش ہی نہیں کریں گے بلکہ ان جلالی بدنوں کے ساتھ. ابھی ہمیں نہیں پتہ، آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمیں آسمان پر ان جلالی بدنوں کے ساتھ کیا کچھ ملنے والا ہے، کیا ریوارڈز ہیں ہمارے لیے. تو وہ اس کہہ لیں کہ بدن میں شامل ہونے کے بعد ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ خدا نے انسان کے لیے کیا کیا رکھا. بہت شکریہ بردر نوید. وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے پروگرام کا یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. آپ دونوں سے گفتگو کر کے بے حد مزہ آیا، بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا، اور یقیناً ناظرین نے بھی آج بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی. اور وہ لوگ خاص طور پر جن کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ شاید انسان فزیکلی خدا کے امیج پہ ہے، تو آج یقیناً ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان اندھے خدا کی شبیہ پر ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ یہ فزیکل اپیرنس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ خدا کی چند صفات ہیں جو انسان کے اندر ڈالی گئی. اسی خوبصورت بات کے ساتھ اب اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری فیس بک آئی ڈی، ہماری ای میل آئی ڈی، ہمارے کانٹیکٹ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی دکھائی جا رہی ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار ہم سے کیجیے، اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو وہ ہم سے شیئر کیجیے. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.